جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت زید بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نہ صرف عمر میں بڑے تھے بلکہ دین اسلام بھی پہلے قبول کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ تقوی و پرہیزگاری کے پیکر اور اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن یا ابو ثور تھی، جبکہ سامری رگ اور کافی لمبے قد کے مالک تھے۔ بعض علماء کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں بھی شامل تھے۔ 20 کے قریب مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ کے 2 بچے تھے، بیٹے کا نام عبد الرحمن جبکہ بیٹی کا نام اسما تھا۔ غزوہ بدر کا ہو یا احد کا، معرکہ خندق کا ہو یا خیبر کا، موقع صلح حدیبیہ ہو یا بیعت رضوان کا ہو یا فتح مکہ کا، آپ رضی اللہ عنہ ہر جنگ اور غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ احد میں حضرت عمر فاروق نے اپنے بھائی زید بن خطاب سے فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری زرہ یعنی لوہے کے جنگی لباس کو پہن لو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے زرہ پہن لی، پھر اسے اتار دیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ عرض کی، آپ اپنے لیے مرتبہ شہادت پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی رتبہ شہادت پا لینے کا شوق ہے۔ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کے موقع پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو لشکر اسلام کا امیر مقرر کرنا چاہا تو آپ نے معذرت کر لی اور عرض کی، میں دورہ رسالت میں بھی شہادت کا متراشی اور امیدوار تھا، لیکن شہادت سے سرفراز نہ ہو سکا اور اب بھی شہادت کا طلبگار ہوں، لہٰذا لشکر کا سپہ سالار نہیں بن سکتا، کیونکہ سپہ سالار کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ کر خود لڑے، اس لیے کہ اسے لشکر کی کمان سنبھالنی ہوتی ہے۔ البتہ سن 12 ہجری میں نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے خلاف جنگ میں آپ رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کے اگلے حصے پر 200 سواروں کے نگران مقرر تھے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں ہی نبوت کے ایک اور جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف اسلامی لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو الوداع کہا۔ اس معرکہ یمامہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے بہادری اور ہمت کا وہ پرجوش مظاہرہ کیا جسے ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس جنگ میں لشکر اسلام کا جھنڈا آپ نے تھام رکھا تھا۔ جنگ زور شور سے جاری تھی کہ اس دوران مسلمہ کذاب کے ایک خاص آدمی رجان مرتد سے سامنا ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تو دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو چکا ہے، مگر میں تجھے دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تیرے لیے اس میں عزت و شرافت ہے اور تیرا مال و دولت بھی زیادہ ہو جائے گا، مگر اس بدبخت نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بلاخر اس کی موت آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہی ہوئی۔ اس جنگ میں دشمن کی فوج غالب آنے لگی اور مسلمان پسپا ہونے لگے، مگر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یوں فرمایا، اے لوگو مضبوط رہو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو اور قدموں کو آگے بڑھاتے رہو۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم میں اب کوئی بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ کفار کو شکست پاش ہو جائے گی، یا میں شہادت پا لوں گا اور اپنے پاک رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر حاضری دوں گا۔ اس کے بعد جھنڈے پر اپنی گرفت مضبوط کی، پھر دشمن کی جو صف سامنے آئی اس میں گھس کر دشمن سے لڑنا شروع کر دیا۔ آخر کار مسلمان جان بازوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دے دی۔ ایک قول کے مطابق مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے والے مسلمانوں میں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ جنگ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 12 ہجری ربیع الاول میں ہوئی، جس میں 1200 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن و قاری صحابہ کرام بھی تھے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن خطاب اور حضرت مان بن عدی رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، یعنی انہیں بھائی بھائی بنایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے ایک ہی دن اسی جنگ میں شہادت پائی۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی تھی اور فرمایا، اللہ میرے بھائی پر رحم کرے۔ 2 اچھی باتوں میں وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے، ایک یہ کہ مجھ سے پہلے اسلام لائے اور دوسرا یہ کہ مجھ سے پہلے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی حضرت زید بن خطاب سے بے پناہ محبت تھی اور ان کی یاد دل سے نہیں جاتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی ہوا چلتی ہے تو زید کی خوشبو اسے پاتا ہوں۔ ایک روایت میں آپ کا فرمان اس طرح ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے تو وہ زید بن خطاب کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔
عرب شریف کے شہر ریاض کے شمال میں جبیلہ نامی بستی کے قریب ہی آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔